آج معلوم ہے کہ کون سی شہادت کی رات؟ اللہ اکبر، سیدنا سے قبول فرمائے۔ مجھے حکم دیا گیا تھوڑا سا، بی بی کی شہادت بعد میں تھوڑی سی، پہلے ایک تھوڑا سا حکم۔ آج یہ وہ دن ہے کہ رسول خدا کا امامہ اترا ہوا، جناب علی کی آستینیں چڑھی ہوئی ہے، جناب حسنین کے گریبان کھلے ہوئے، امام زمانہ صف عزا پہ بیٹھے ہیں۔ آج جناب سیدہ کی شہادت کی رات، مجھے حکم دیا ہے تھوڑا سا پہلے ثانیہ زہرا کا ذکر کر دیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے ثانیہ زہرا کا، تھوڑا سا یہیں سے میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ جو صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، سارا دن زہرا کی بیٹیاں بندھے ہوئے ہاتھ برہنہ سار دربار یزید میں کھڑی رہی۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، قیامت آ جاتی اگر دن مقرر نہ ہو تو۔ زہرا کی بیٹیاں اور بازار میں دربار، آپ دربار میں تشریف لے گئے ہوئے، وہاں ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے سامنے، بالکل تخت یزید کے بالکل سامنے دیوار پہ حاضہی مقامو زینب بنت علی، آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل وہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ان ملائین نے ان بیبیوں کو وہاں کھڑا کیا جہاں غیر مسلم کھڑے ہوتے تھے۔ سارا دن کھڑی رہی زہرا کی بیٹیاں۔ شام کو اس ملعون نے حکم دیا بیبیوں کو اس زندان میں بھیج دو جس کی چھت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سامنے زندان ہے، جو حضرات دیکھ کے زیارت کر کے آئے، سامنے بالکل زندان ہے۔ زہرا کی بیٹیاں زندان میں داخل کر دی گئی۔ عزادارو، جب بیبیاں زندان میں پہنچ گئی نا، روایت میں ہے جو کنیزیں آ جا رہی تھی دربار میں، انہوں نے جا کے ہندہ سے کہا، ہندہ یزید کی بیوی، پھر غور سے سماعت فرما لیں، یزید کی بیوی ہندہ یہ کنیز رہی ہے جناب زینب کی، مدینے میں کنیز رہی، یہ نہ بازار آئی ہے نہ دربار میں آئی ہے، اسے خبر بھی نہیں تھی کون قیدی آئے کون نہیں آئے۔ جب بیبیاں چلی گئی زندان میں تو کنیزوں نے جا کے ہندہ سے کہا، ہندہ آج جو قیدی آئے ہیں وہ قیدی لگتے نہیں۔ بہت بڑا مصائب ہے، میں بہت بڑا جملہ قائم ہے، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ ایسے قیدی کبھی ہم نے دیکھے نہیں۔ خدا کے لیے ذرا تو ان قیدیوں کو ایک نظر دیکھ۔ گھبرا کے ہندہ نے کہا، نہیں، میری شہزادی نے مجھے روکا تھا، قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا ہے۔ ہائے ہائے اللہ، مصائب کا ماحول بنائے، مصائب کا ماحول بنائے۔ آج بہت بڑی شہادت کی رات، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ ہندہ نے کہا، نہیں، میں تماشا نہیں دیکھنے جاؤں گی۔ کنیزوں نے کہا، نہیں ہندہ اب تماشا نہیں ہے، وہ تو زندان میں پہنچ گئی ہے، صرف ان سے ملنا ہے، انہیں دیکھنا ہے۔ یہ انکار کرتی رہی، آخر ساری رات کنیزیں دیکھتی رہی، کہتی رہی اگر تو نے نہ دیکھا پچھتائے گی۔ ایسے قیدی میں نے کیوں نہیں دیکھے، ان سے کیوں نہیں ملاقات کی۔ جب یہ کہا نا کنیزوں نے تو کہنے لگی صبح اٹھتے ہی، اچھا میں جانا چاہتی ہوں، میری سنہری کرسی اٹھاؤ، جا کے قیدیوں میں رکھو۔ کنیزوں نے کرسی اٹھائی، قیدی میں آ کے رکھ کے جب کنیزیں چلی گئی تو جناب زینب عالیہ نے کہا، بیبیو شہزادی آ رہی ہے، ہائے ہائے، جب وہ یہاں آ جائے، غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے، جب تک میں کلام نہ کروں کوئی بیوی پہلے بولے نہ، کوئی بیوی پہل نہ کرے، میں بولوں گی تو پھر آپ نے بولنا،
بات ہو گئی. جا کے کنیزوں نے کہا ہندا ہم نے کرسی رکھ دی ہے. اب یہ کنیزوں کے درمیان میں چل کے جب آئی نا زندان کے دروازے پر, جملہ کہوں, 24 سال کا ضعیف قیدی دیکھا. ہائے ہائے, 24 سال کے ضعیف نہیں ہوتے بھائی. ہائے ہائے, آپ نے دیکھا ہوگا امام کا نام بھی دروازے کے کونے پہ لکھا ہو, ہذا مقام زین العابدین. زندان کے دروازے پر جب چوتھا امام دیکھا قیدی بیٹھا ہے, ہندا رک گئی. کہا کنیزوں جاؤ, قیدی سے کہا اٹھ جائے, مجھے اندر جانا ہے. بھاگتی ہوئی کنیزیں آئی, قیدی اٹھ جاؤ, ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے. میرے امام نے فرمایا اپنی شہزادی سے کہو مجھے اٹھائے نہیں, میں 6 دن کا تھکا ہوں. بہت بڑا مسائل ہے. 1 دن کا اجرکم اللہ, سیدہ تو قبول فرمائے. پرسا دینا اچھی طرح جیسا حق ہے پرسے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سیدہ تو قبول فرمائے. میں 6 دن کا تھکا ہوا. کہا ہاں ہاں, قیدی تھکے ہوئے ہوتے. یہ گزر گئی. جو ہی داخل ہوئی نا زندان میں, جناب زینب نے فرمایا بہن ام کلثوم, بہن ام کلثوم رقیہ, ذرا دیکھو کون ہے. کہا دیکھا ضرور ہے, پہچان میں نہیں آ رہی. ہائے ہائے. فرمایا یہ ہماری کنیز رہی ہے, یہ اب شہزادی ہے, ہماری کنیز رہی ہے. جلدی سے جو ہی یہ آئی نا, جملہ کہوں, یہ سلام کیا, یہ کرسی پہ بیٹھ گئی. زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی. بہت بڑا مصائب ہے. دیکھے شام غریبہ ہو گئی. اللہ اکبر, یہ پہلی شام غریبہ. ماشاءاللہ, سیدہ سے قبول فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ اکبر. یہی حق ہے, حق ہے. جب آ کے بیٹھ گئی نا کرسی پر, 2 منٹ اور دے دے, کرسی پہ بیٹھ گئی. بیبیاں ساری خاموش. یہ کہتی ہے بیبیوں بولو نا, بیبیوں بولو نا. بیبیاں خاموش ہے. جب دوسری مرتبہ کہا بیبیوں بولو نا, بیبیاں پھر خاموش ہے. تو یہ خاموشی توڑنے کے لیے پوچھتی ہو بیبیوں تم کس ملک کی قیدی ہو. اور جناب زینب نے فرمایا میں مدینہ الرسول. بہت بڑا مسائل. اللہ اکبر. ایک شہر ہے مدینہ, ایک رسول گزرے ہیں, ہم اس مدینے کے رہنے والے ہیں. خدا گواہ جب نام مدینہ آیا, یہ جلدی سے اتر کر زمین پہ بیٹھ گئی. جناب زینب نے کہا کرسی کیوں چھوڑی ہے. کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے, ہائے ہائے ہائے, اور میں کرسی پہ بیٹھی ہوں. ماشاءاللہ سے آ گیا مسائل. اللہ اکبر. جب یہ جملہ کہا نا, یہ ہندا پوچھتی ہے بیبی آپ مدینے کی جو رہنے والی ہو, مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے, تمہارا محلہ کون سا ہے. فرمایا محلہ بنی ہاشم. بس نام آنا تھا, تڑپنے لگ گئی. کہا اسی محلے میں میرا آقا مولا حسین, میرا آقا علی, میرا آقا زین العابدین, میری شہزادی زینب, شہزادی سکینہ. بھائی یہ کہنا تھا. اب جناب زینب نے کہا جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ذرا پردہ ہٹایا بی بی نے, فرمایا ہندا دیکھ. اب جو دیکھا کہا پہچان, انا زینب بنت علی. ہائے ہائے ہائے, ہذہ ام کلثوم, ہذہ سکینہ. جب پہچانا اپنے منہ پہ تماچے مار کے کہتی ہے اینا اینا ابو الفضل العباس. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج اس کی شہادت ہے جس کے 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بی بی عصا کا سہارا لے کے چلتی.
عصا کا سہارا. جب جناب علی کو آتا دیکھتی وہی بیٹھ جاتی تاکہ علی میری حالت نہ دیکھے. ایک دن جناب علی آئے تو کیا دیکھا؟ سیدہ رو رہی ہے. کہا شہزادی کونین کیوں رو رہی ہے؟ کہا آقا آج سلمان فارسی نے ایک بات بتائی ہے جس سے میں رو رہی ہوں. فرمایا وہ کیا بتائی ہے؟ کہا سلمان نے بتایا ہے. کہوں؟ بی بی نے رو کے کہا سلمان نے بتایا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اللہ اکبر. بس یہ کہنا تھا. میرے امام نے فرمایا آگے تو نہیں بتایا. جناب پاک بی بی نے کہا مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جسد اٹھا سیدہ کا جسد رات کے اندھیرے میں اٹھا اس لیے چراغ گل کر دیا گئے. اب جو اٹھا اندھیرے میں جناب علی نے دیکھا کہ جنازے کے نیچے سایہ ہے. کہا بیٹا حسن یہ نیچے کون ہے؟ کہا بابا بہن زینب آ رہی ہے. ہائے. کہا پہلے جنازہ رکھو زینب کو گھر چھوڑ آؤ پھر جنازہ چلے گا. جب حسن چھوڑ کے آئے پوچھا بابا کیوں بھیج دیا؟ کیوں زینب کو کیوں بھیج دیا؟ فرمایا میں گوارا نہیں کرتا میری بیٹی کے قد کے سائے پر کسی مدینے والے کی نظر پڑ جائے. میں کہوں گا مولا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بہت بڑا مصائب. اجرکم اللہ. مولا آج تو مدینے میں بیٹی کا سایہ دیکھنا نہیں چاہتا. ایک وقت آیا یہی زینب ہے بازار کوفہ ہے لوگ اشارے کر رہے تھے ہاں یہی زینب بنت علی. لوگوں آؤ علی کی بیٹی زینب یہ ہے. اب بیویوں سے میں کہوں گا بی بی کی تابوت نکال لے شبیہ تابوت نکالے. اب جو بی بی کا دیکھے جناب علی نے لحد میں اتارنا چاہا سیدہ کا جسد پاک 2 ہاتھ لحد سے برآمد ہوئے. جناب علی نے ہاتھوں کو پہچان کے رو کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. مولا میرا سلام. یہ جو امانت دی تھی زخمی نہیں تھی. اب سیدہ زخمی ہو کے آ رہی ہے. سیدہ خود بتائے گی کہ علی کتنا مجبور کر دیے گئے